وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگو گے، آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں گے، ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، وہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو لوگ باقی لوگ کو نیچے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ کو نیچے سے اٹھا کے ان کے سر پہ بٹھاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہود لوگ کو چنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام یہودوں پہ نازل کیا تھا، جوز لوگ پہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہود کو کلام بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جس کے اوپر کتاب لاد دی گئی ہے اور وہ سمجھتے نہیں. اور یہ یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، یہ عرب جو جاہل قوم تھی انہیں الحمدللہ دنیا کا سرتاج بنایا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کہتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اپنے ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہتے آپ سارے امہ میں سب سے بہترین امہ ہیں. سارے لوگوں میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. آپ ساری انسانیت میں، آپ مسلمان سب سے بہترین امہ ہیں. جب بھی آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، آنر ملتا ہے، پوسٹ ملتا ہے، اس آنر کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے. جتنا اونچا عہدہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ ایک کلرک سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے ایک پرنسپل کی ذمہ داریاں ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داریاں کلرک سے زیادہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں، کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داریاں کا ذکر اسی آیت میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. یہ فرض ہے ہر مسلمان کا کہ وہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچائے جو لوگ کو اسلام کا علم نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ غیر مسلمانوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے, ایک بیچ کی امت, تاکہ ہم غیروں کو دعویٰ دے اور ان پہ گواہ بنے, اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ بنے. میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں مسلمانوں سے, سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. ماشاءاللہ. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ سب سے زیادہ محبت سارے جہاں میں کس سے کرتے ہیں, اور وہ کہیں گا اللہ سے. ہم اللہ سے اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں. اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے کہ نہیں؟ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. ماشاءاللہ. اپنے والدہ سے زیادہ, اپنے والد سے زیادہ, اپنے بیویوں سے زیادہ کرتے کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ, اگر آپ ایک دن اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے بنا وجہ, آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے, بری بات کہتا ہے, آپ جب شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے. کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ دانت توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ اگر کوئی پڑوسی نے بنا وجہ آپ کے والدہ کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. ایک بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا, ایک بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا, ایک کہتا ہے کہ میں جنگ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ پڑوسی کی جرت کیسی کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی. آپ اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اگر آپ کے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بھاڑے سے لوگ کو لے کے آئیں گے, لیکن سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل. کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری والدہ کو بنا وجہ گالی دیتا ہے, ہم اس کا سر پھوڑ ڈالیں گے, دانت توڑ ڈالیں گے, اس کی جان لے لیں گے. اگر ہمارے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92, اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا, ذرا بھی فیلنگز ہوتے, ذرا بھی سمجھ ہوتی, اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا, یہ آسمان پھٹ اٹھتا, یہ زمین کھل پڑتی,
یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا، لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے، اس کی جان لینا ہے۔ ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو۔ کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی۔ ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں کوئی تہوار کے لیے، اور ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت فیمس مشہور تہوار وہ ہے گنیش چترتھی۔ آپ جانتے ہیں گنیش کو؟ گنیش چترتھی، گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے، لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی، گنپتی۔ اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے، عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں، ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے۔ کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم
ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے, اور یہ بہت آسان ہے. ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں, آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں, جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں, ان کو آپ گالی مت دو. جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ان لوگوں کو آپ گالی مت دو. نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے, اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ, آپ کا گنیش کون ہے, آپ کا بھگوان کون ہے. منہ تو کھولو. ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی, آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے, پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں. یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں. جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو دیکھتے او ذاکر صاحب آئے, وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے. جب میں جاتا ہوں دکان پہ ڈسکاؤنٹ دیتے, کچھ لوگ فری بھی دیتے. اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا, حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے جب تک آپ ان کا مذہب نہیں قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ لوگ کہتے ہیں یہود اور نصارہ, آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنی بھی اچھائیاں کرو, ہر روز صلاح پڑھو, نماز پڑھو, حج کے لیے جاؤ, رمضان میں روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, آپ کے پیشانی پہ نماز کے داغ ہو, تب بھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم, یہ بکواس ہے بکواس. کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے, بڑی بڑی بات کہتا ہے, ان سے کہو کل ہاتھ برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی لوگ نے, کرسچن لوگ نے اپنا ثبوت, اپنا بائبل کہتے کتاب المقدس, بائبل کو 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے, میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, بائبل کو پورا چاٹ لینا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہاتھ برہانکم, ان کو اپنا ثبوت پیش کرنے کہو, جب ثبوت پیش کرتے تو کیا ہمیں مان لینا چاہیے؟ ہمیں جانچ پڑتال کرنا چاہیے کیا ان کا ثبوت صحیح ہے کہ غلط ہے. جب بھی کوئی آپ کو شناختی کارڈ دکھاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اسی طریقے سے جب وہ اپنا بائبل پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیا ہمیں چاٹ لینا چاہیے اسے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ صحیح ہے کہ نہیں. کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے بائبل کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو, اپنا برہان لے کے آؤ. اور وہ اپنا برہان, اپنا بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیے ہیں. آپ زبان کا نام لو اور اس زبان میں بائبل موجود ہے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کرو. کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا ان سے. ان کے ثبوت کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ اپنی بات تو چھوڑو, ہم ان کے ثبوت کی جانچ پڑتال نہیں کر رہے, لیکن یہ عیسائی لوگ, کرسچن مشنریز, ہمارے گھر میں, مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کے ہمارا ثبوت, ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. سارے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کرسچن مشنریز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, یورپ سے انڈیا میں آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ سے آ رہے ہیں, اپنا دیش چھوڑ کے اور مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹا رہے ہیں, اور ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور ہم سے پوچھتے ہیں, کیا آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا ہے. ان کا اگلا سوال, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. وہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ سارے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہوا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے 5 بار ہوا ہے. 4 بار محمد, 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اگلا سوال, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار. ان کا اگلا سوال, کون بڑا؟ آپ کے قرآن مجید میں جس کا ذکر 5 بار آتا ہے وہ بڑا, کہ جس کا نام 25 بار آتا ہے بڑا؟ کون بڑا, 5 بار یا 25 بار؟ 25 بار. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے, جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے, بڑی بڑی بات کہتا ہے, ان سے کہو کل ہاتھو برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, ان کو تم صادقین, اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی لوگ نے, کرسچن لوگ نے اپنا ثبوت, اپنا بائبل, کہتے کتاب المقدس, بائبل کو 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے, میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بائبل کو پورا چاٹ لینا چاہیے. ہمیں جانچ پڑتال کرنا چاہیے کیا ان کا ثبوت صحیح ہے کہ غلط ہے. اسی طریقے سے جب وہ اپنا بائبل پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیا ہمیں چاٹ لینا چاہیے اسے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ صحیح ہے کہ نہیں. کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے بائبل کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو, اپنا برہان لے کے آؤ. اور وہ اپنا برہان, اپنا بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیے ہیں. آپ زبان کا نام لو اور اس زبان میں بائبل موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کرو. کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا ان سے. ان کے ثبوت کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ اپنی بات تو چھوڑو, ہم ان کے ثبوت کی جانچ پڑتال نہیں کر رہے, لیکن یہ عیسائی لوگ, کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں, مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کے ہمارا ثبوت, ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. سارے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کرسچن مشنریز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, یورپ سے انڈیا میں آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ سے آ رہے ہیں, اپنا دیش چھوڑ کے اور مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹا رہے ہیں, اور ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور ہم سے پوچھتے ہیں
کیا آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا ہے. ان کا اگلا سوال، تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. وہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ سارے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہوا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے 5 بار ہوا ہے. 4 بار محمد، 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار. ان کا اگلا سوال، کون بڑا؟ آپ کے قرآن مجید میں جس کا ذکر 5 بار آتا ہے وہ بڑا کہ جس کا نام 25 بار آتا ہے بڑا؟ کون بڑا، 5 بار یا 25 بار؟ 25 بار. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. ان کا اگلا سوال، آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسمانی حالت سے زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبر مدینہ میں ہے. ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. ان کا اگلا سوال، کون بڑا، وہ پیغمبر جو مر گیا وہ بڑا کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا؟ کون بڑا، وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے؟ زندہ ہے وہ بڑا ہے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زندہ ہے وہ بڑا ہے. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے اور ہم مسلمان ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں آ کے ہم کو پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. پنچنگ بیگ پتہ ہے؟ پنچنگ بیگ جس سے پریکٹس کرتے باکسنگ، ہمیں پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ڈور میٹ، پاؤں پوچھنے کا جو آتا ہے، پاؤں پوچھنے کا میٹ، پاؤں پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور جب ہم جا کے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے کیا جواب دینے کا، بولیں گے شیطانی سوال ہے، ان سے بات مت کرو. یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں اندر آ کے ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. وہ اگلا سوال کرتے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی معجزہ کیے؟ ہاں بہت سے کیے. ہم جواب دیں گے بہت سے کیے. آپ کو کوئی بھی معجزہ پتا جس میں ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے، صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے باذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھو. ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا؟ سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. ان کا اگلا سوال، آپ کے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد اور والدہ تھے؟ والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے. ان کا اگلا سوال، کون بڑا، جو شخص
والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا قرآن، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ رونا ہے مسلم امہ پہ، کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں سب کے جواب ہے، سب کے جواب ہے۔ ان کے جواب دینا بہت آسان ہے، لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی ہم ان کا جواب دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کئی آیتوں کے ذریعے ہمیں فرماتے کس طریقے سے ان لوگوں میں دعوت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اس کے بعد اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے بات کرنا چاہیے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کم از کم منہ تو کھولیے۔ لیکن جب ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ذاکر بھائی انشاءاللہ جب میں عالم بن جاؤں گا تو میں دعوت کروں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیخ دیدات، شیخ احمد دیدات جیسا بننا چاہتے ہیں، اور جب وہ شیخ احمد دیدات جیسا بنیں گے تو اس ٹائم وہ دعوت کریں گے۔ وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، وہ کہتے بلغوا انی ولو آیا، propagate even if you know one verse، اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں۔ آپ ایک بھی اگر آیت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، آپ کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کم از کم کلمہ توحید تو جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اتنا تو جانتے، کم از کم یہ تو کہو، اپنے غیر مسلمان دوستوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کم از کم یہ تو کہو۔ مجھے کس نے ایک آرٹیکل بھیجا سنڈے میل میں سے، جس میں کہا گیا تھا کہ کرسچن مشنری اب کشمیر پہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم کشمیر میں 10,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا، کرسچن بنایا۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہے کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، ایک کرسچن مشنری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا۔ اس سے کوئی کہہ رہا تھا 10,000 زیادہ ہے، لگتا ہے چند ہزار، 1,000 بھی ہے، 100 بھی ہے، 10 بھی ہے، 1 بھی ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی دین الحق سے غلط دین پہ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ رونا ہے۔ ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھولتے۔ یہ کرسچن مشنری کہتے ہیں کہ ان نے سینکڑوں سال پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن پارٹیشن کے بعد جتنے مسلمان لوگوں کو ان نے عیسائی بنایا، مسلمانوں کو کرسچن بنایا، جتنے لوگ کو ان نے 50 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد، پاکستان وجود ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو ان نے کرسچن بنایا،
وہ سینکڑوں سال جب حکومت کی اتنے نہیں بنایا. بنگلہ دیش میں سینکڑوں سال برٹش نے حکومت کی, لیکن ابھی یہ 50 سال میں جتنے مسلمان کو کرسچن بنایا اتنے انہیں سینکڑوں سال میں نہیں بنائے. ان کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے پہلا نمبر ملک ہے سارے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں, نمبر 2 پہ آتا ہے ہندوستان, 200 ملین 200 ملین 20 کروڑ کے اوپر مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں انڈونیشین مسلمانوں کو کرسچن بنایا. وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں عیسائیت کی دعوت دے رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنے کی بات دور رہی, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے, آپ کرسچن لوگ کو کیوں پریشان کر رہے. میں پریشان کیا کر رہا ہوں, میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں. خود تو کام نہیں کرتے. شیخ دیدہ صاحب کو کہتے, مجھے کہتے کہ آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے. ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیہ, اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے. آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے. کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ ایک ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے. آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. آج ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کمپیوٹر ہے, ویڈیو کیسٹ ہے, آڈیو کیسٹ ہے, کتاب ہے, جواب موجود ہے, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ پڑھیے. میں نے ایک لیکچر دیا ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ, جس میں سائنٹیفکلی پروف کیا ہوں ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود سائنس کے ذریعے میں ثابت کیا. اب دیکھیے, یاد کیجئے, جا کے غیر مسلمان سے کہو یہ جواب ہے. ابھی آپ ایک جواب کے ماہر ہیں, مالک ہیں, پھر کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے. وہ پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے, آپ کے پاس جواب نہیں تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے, بائبل میں ہے, ویدا میں ہے, پراناس کے اندر ہے, دھما پڈا کے اندر بدھ اسکرپچرز میں, اویستا میں ہے, پارسی اسکرپچرز میں. سارے دیگر مذاہب جو میجر ریلیجنز ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیسٹ دیکھیے, یاد کریے, ان سے جا کے کہیے. ابھی آپ 2 جواب کے مالک ہیں. اس طریقے سے آپ دعوت تو شروع کیجئے. جیسا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گے. ہم مسلمانوں کو کم از کم شروع تو کرنا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے آ کے کہتے ذاکر بھائی ہم پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ داروں, اپنے چچا کو خود اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا, پھر بھی ان نے غیر مسلمانوں کو دعوت دی. ان نے نہیں کہا کہ پہلے میں اپنوں کو مسلمان بناؤں گا پھر جا کے دعوت دوں گا. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, والیوم نمبر 1, والیوم 1, اس میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے. اس کا مطلب مدینہ میں بھی مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے. پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا, ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو. کنگ آف پرشیا, کنگ آف ایجپٹ, کنگ آف یمن, نیگس آف ایبیسینیا, کنگ ہیراکلس, یہ سب غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا. ان نے خط ڈکٹیٹ کیا اور ان تک پیغام پہنچایا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے ہیں لگ بھگ 1,10,000 صحابہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں؟ اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 صحابہ میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں, عربیہ کے باہر دفن ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے. وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. دونوں فرض ہے, دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں ضروری ہے. جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے, جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم مسلمان آسان طریقہ چاہتے. تو مسلمان کو کہنا او بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ, صلاح کے لیے آؤ, آسان ہے. اگر وہ صلاح کے لیے نہیں بھی آئیں گا آپ سے جھگڑا نہیں کریں گا. او بھائی صاحب داڑھی رکھو, وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھیں گا آپ کو الٹے جواب نہیں دیں گا. لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے, ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے جواب دیں. تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں, آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے. تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے. ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ جو لوگ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ. اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو, مائنڈ یور اون بزنس. دین از اے سینسٹیو ایشو, ریلیجن از اے سینسٹیو ایشو. یہ دین کا جو ہے نا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, بہت نازک ہے. تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی سے, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں اور جب آپ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بیٹا احمد 4 سال کا آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے, اور جب آپ بات کر رہے آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا, گر جائے گا, آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو اب گر جائیں گے, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وہاں پہاڑی کے کنارے پہ ایک ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے, نظارے کا لطف لے رہا ہے, سینری کو انجوائے کر رہا ہے. آپ چلانا چاہتے او بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے کنارے نزدیک پہنچ رہا ہے. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے, مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ ضعیف انسان کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا؟ آپ دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے. لیکن وہ آپ سے کہیں گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا, I was minding my own business. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا تھا. اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا, مارا کیا؟ نہیں مارا. اس نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ, نہیں کہا. تو وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر آپ ان کو کیوں دوشی ٹھہراتے؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی, وزڈم دیا ہے. میرا بچہ تو معصوم تھا, اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی, اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بچے کی جان بچ جاتی تھی. پھر بھی آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے, ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اسی طریقے سے یہ مشرک
لوگ آخرت کے دن پہ ہم مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائیں گے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی, ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں. اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے, آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی, اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے, آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کے ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے, اسے جہنم میں ڈالیں گا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی, ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں. اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے, آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی, اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے, آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کے ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے, اسے جہنم میں ڈالیں گا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے, فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں, وقت کی قسم کھا رہے ہیں, اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہیں. صرف وہ لوگ جن کے پاس 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 عمل صالحات, اچھے عمل, نمبر 3 وتواصوا بالحق, غیروں کو اسلام کی حق کی طرف بلاتے ہیں, نمبر 4 وتواصوا بالصبر, اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں, ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, دعویٰ, اور تواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی, ایک بھی چیز غائب ہوں گی, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے, رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے, حج کے اوپر گئے ہوں گے, لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے پاس 4 ہونا چاہیے, ایمان, وتواصوا بالحق, حق کی طرف بلانا, عمل صالحات, اور تواصوا بالصبر, صبر کی طرف بلانا. اگر ایک بھی اس میں سے غائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا. اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے, آپ نے دعویٰ نہیں کیا, اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی. لیکن عام طور سے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے, ان 4 میں سے ایک بھی چیز نہیں کریں گے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں, کہ آپ لوگوں میں سے, اس امہ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے, جو نجات پائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دائی کے بارے میں. ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں ہمارے معاشرے میں, فل ٹائم انجینئرز ہے, فل ٹائم لائرز ہے, کتنے فل ٹائم دائی ہے. یہ کرسچن مشنریز, ان کے دائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے. ہمارے مسلمان امہ میں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم رہے, کتنے, ہم انگلی پہ گن سکتے کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، لوگوں کو بلاؤ، سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، اور ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 3 جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دین الحق، دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو، جینزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتح میں سورہ 48 ورس نمبر 28 میں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ، سارے باقی دینوں پہ غالب ہو، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، ماڈرنزم ہو، یہ دین الحق اسلام ساری مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کچرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوگا تو ہم بیوقوف ہیں۔ اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بالکل نہیں ہے، وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ۔ ہمیں موقع دے رہے ہیں، میک ہے while the sun is shining۔ اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، وہ موقع دے رہے آسانی سے ثواب کمانے کا۔ اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ فصلت سے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون سا شخص بات کرنے میں بہتر ہے؟ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ذاکر صاحب کی تقریر کے بعد جو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں، اس کے بعد جو بحث مباحثہ میں لطف آتا ہے وہ آپ نے سیریز پر محسوس کیا ہوگا۔ ہمارے پاس بھی ہزاروں اور سینکڑوں سوالات آئے ہیں۔ اب ان میں ہم نے ان سوالوں میں سے منتخب سوالات آپ کے سامنے ذاکر صاحب سے ہم پوچھیں گے اور آپ ذاکر صاحب کے جواب سے محظوظ ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، اگر یہاں پر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، وہ کوئی سوال کرنا تو وہ سلپ پر ہمیں بھیج دیں۔ فی الحال جو سوالات آئے ہیں ان میں سے منتخب سوالوں کا آپ جواب جناب محترم ذاکر نائک صاحب سے سنیں گے۔ پہلا سوال ہے، کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ
मैं कहता हूं क्रिश्चियन लोग से कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है। इस्लाम एक वाहिद दीन है, वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है, और हमारे लिए कंपलसरी है, फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें। अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा फर्ज है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत बड़े पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे ट्रांसलेट करते हैं कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना कोई वालिद के हुई, एक मौजज़ा से, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अंधों को रोशनी दी, और जो लोग को कोढ़ हुआ था उन्हें ठीक किया। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे हैं, लेकिन फिर आपस में इख्तिलाफ कहां? इख्तिलाफ है कि कई ईसाई, बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं। दावत की, मास्टर की जिसे कहते हैं कि मास्टर चाबी, जैसा मैंने कहा तकरीर में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालू इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, हम और आप उस बात की तरफ आए जो हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। मेरा यह दावा है कि आप कहीं भी बाइबल में पढ़िए, बाइबल में कहीं भी यह जिक्र नहीं है साफ अल्फाज में, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं, या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। आप बाइबल पूरी पढ़ डालिए, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है साफ अल्फाजों में कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। और ये मैं दावा करता हूं, कोई भी ईसाई मौजूद है, अगर मुझे बाइबल में से एक भी वर्स दिखाए साफ अल्फाजों में जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप को फांसी पे लगाने को तैयार हूं। बाकी मुसलमान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, कहीं भी जिक्र नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं साफ अल्फाज में कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं अल्लाह के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 20 में, क्या मैं अल्लाह की उंगली के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में आयत नंबर 30 में, मैं जो भी जजमेंट करता हूं अल्लाह के जरिए करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो भी मैं सुनता हूं वो कहता हूं, और जो भी अल्लाह की मर्जी है वो मेरी मर्जी है।
اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ مسلمان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, ان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. حالانکہ کلیئر الفاظ میں لکھا گیا ہے, بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ او یہودی لوگ, اے اسرائیلی, آپ سنو. عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے, وہ ایک آدمی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے, اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی. تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم, عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور اپنے کرامات کے ذریعے اس میں نشانی دکھائی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ماننا چاہیے, تو انہوں نے کہا, جو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا الخد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے اسرائیل, آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو بات مانیں. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں, اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلم نہیں پیتے, عیسائی لوگ پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8, خنزیر مت کھاؤ. قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ. مسلمان نہیں کھاتے, عیسائی لوگ کھاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو, انٹرسٹ مت لو. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں لیتے, کرسچن لوگ لیتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حجاب کے بارے میں, بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا حجاب کے بارے میں, اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے. لیکن بائبل میں ایک درجہ آگے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے 1 Corinthians میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 6 to 11 میں لکھا گیا ہے, اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو منڈواؤ. کئی حدیث الحمدللہ, میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے, ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو, آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں کرتے. آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا, الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے, مسلمہ تھی الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, منہ کھولنا چاہیے. ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے نہیں, تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکیں. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے, جیسے ہمارے محی الدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے. ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں, اور یہاں پر کسی نعرہ بازی کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی نعرہ لگے گا تو اسٹیج سے لگے گا. اب دوسرا سوال ہے, کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب. سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں, اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا. اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے, وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے. ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے, اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے.
تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں, لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ, آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے, شریعت کو نہ توڑے, لیکن ان کو دعوت دے. میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں, شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں. اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا. لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکو کولا پیوں گا, میں پیپسی پیوں گا. لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے, لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا. تو شرابی کا ساتھ دینا